الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ اللہ پر ایمان لانے کے سلسلہ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ 4 چیزوں پر ایمان لانا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان لانا، ربوبیت پر ایمان لانا۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات پر ایمان لانا، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی ربوبیت پر ہماری بات ہو چکی۔ تو آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اور اس کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں پر ایمان لانا یہ اتنا اہم اور اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات کے متعلق علم حاصل نہیں کیا، وہ اللہ کی ذات کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جان ہی نہیں سکتا۔ اہل علم نے اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھی جو اس توحید کے ساتھ خاص ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ علوم میں سے، شرعی علوم میں سے سب سے عظیم علم کی قسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے عظیم چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے اشرف اور افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات، اس کے علم میں توحید ربوبیت، الوہیت سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اللہ کی الوہیت پر دلالت کرنے والی، یعنی توحید کی تینوں اقسام ہم اس ایک توحید کی قسم میں سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھیں توحید ربوبیت میں کیا پڑھا کہ رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے کا کیا معنی ہے؟ الخلق، الملک، التدبیر، یعنی اللہ کا خالق ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدبر ہونا۔ یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو صفات ہمیں ربوبیت بھی بتاتی ہیں، صفات ہمیں الوہیت بھی بتاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے بھی ہمیں روشناس کرتی ہیں۔ اس توحید کی قسم کو جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خشیت دونوں میں ہی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو اس کے بغیر ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد میں جب کہتے ہیں نا واللہ غفور الرحیم، تو بندہ کبھی اپنے گناہوں سے مایوس ہو کر شیطان کا پھندا نہیں بنتا۔ بندہ کہتا نہیں، ابھی بھی ہوپ ہے، امید ابھی بھی ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ جب اپنے شیخ مفتی عبدالحنان زاہد فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ میں، وہ مفتی ہیں، ہم نے ان سے کچھ پڑھا، پہلی مرتبہ ان سے میں نے یہ بات سنی، عجیب ایک کیفیت بندہ پر طاری ہو جاتی ہے سورۃ البروج کے حوالے سے۔ سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھانے کے بعد وہ ذکر کیا کہ جن لوگوں نے لوگوں کو صرف ایمان لانے کے جرم میں آگ کی خندقیں کھود کر، گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کر ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے ان سے انتقام لیا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد والی آیت بڑی عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، یہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن خواتین کو فتنے میں مبتلا کیا، یعنی آگ میں جلا دیا، ثم لم یتوبوا، اس کے بعد بھی توبہ نہیں کی، اللہ ان لوگوں کو جلانے والے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یعنی یہ بات، اتنے بڑے ظلم کے بعد مومنوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بڑوں کو جلا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی اس کے باوجود بھی۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر توبہ کر لیتے تو اللہ اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیتے۔ اللہ کے اسماء اور صفات کو جانے بغیر اللہ سے وہ محبت،
اور اللہ کی وہ خشیت نہیں پیدا ہو سکتی جو اس کو جاننے کے ساتھ ہوتی۔ اب اس سے بار بار جو میں دہراتا ہوں، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کتنی عجیب سی کشمکش کا شکار ہیں، اور کتنے عجیب بات وہ کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو توحید کی اقسام میں نہ پھنساؤ، نہ الجھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حقیقی معنوں میں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خشیت اس کا پیدا ہونا اس علم کے بغیر، توحید الاسماء و صفات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں پختگی اور اس کا مکمل تعارف اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہم نے دعا کرنی ہے۔ اب دیکھیے جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی یعنی حدیث میں مختلف صفات کا ذکر کیا ہے، مختلف صفات کا۔ ہر وہ صفت جو اس دعا کے جو لائق ہے وہ صفت ذکر کی گئی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یعنی کہیں پہ اللہ کی مغفرت کا، کہیں پہ رحمت کا، کہیں پہ اس کے وہاب ہونے کا، کہیں پہ اس کے بہت زیادہ عطا کرنے والے کا، کہیں پہ اس کے عزیز حکیم ہونے کا، کہیں پر اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی وقت میں جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو جو دعائیں آپ سے منقول ہیں یا آپ تہجد پڑھتے ہیں اس میں جو منقول ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، بلکہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو سب سے آخر میں ہوگا، تیرے بعد بھی کچھ نہیں۔ یعنی اصل تعارف اللہ تعالیٰ کے بندے کو اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ ان اسماء اور ان کا یہ فائدہ ہے۔ اب اس کو مانا کیسے جائے گا؟ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اس توحید پر ٹھیک سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ توحید الاسماء والصفات یہ بہت نازک موضوع ہے، بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ۔ اس میں آدمی کو بہت اسٹرکٹلی، بہت سختی کے ساتھ اسی چیز پر رہنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اسی پر رہنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں، قرآن میں یہ اتنی جگہ پہ آیا ہے، قرآن میں 8 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہو گئے اس سوال کو سن کر، اور آپ نے کیا کہا؟ فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ کہا کہ یہ استواء معلوم ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، 8 مرتبہ قرآن میں کہا گیا، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ عرش پر ہیں اس پر بھی، اور اللہ کی کیفیت عرش پر ہونے کی معلوم نہیں ہے اس پر بھی۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں رکھی، کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کوئی سوال نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے بھی۔ سبحان اللہ، کتنی فہم و فراست اللہ نے صحابہ کو دے رکھی تھی۔ ایسے نہیں تھے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بس ایمان لے آئے، وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے۔ ان میں بڑے عظیم مفکر، دانشور، بہت عظیم ان میں فقیر لوگ تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کہا کہ آپ سے قرآن میں سنوں۔ کچھ ایسے لوگ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور کے سامنے قرآن پڑھوں۔ اتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ان میں موجود تھے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے فہم و فراست رکھنے والے موجود تھے، کسی نے سوال نہیں کیا۔ تو کہا اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور امام مالک نے اس کے بعد بھی کچھ کیا، کہا کہ اس بندے کو مجلس سے نکال دو، اس مجلس میں نہ رکھو، نکال دو اس کو، کیونکہ وہ سوال اس نے قناعت کا اظہار نہیں کیا ہوگا،
کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد سے نکالنا یہ کیسے ہے، کیوں نکالا گیا، یہ تو امام مالک نے ٹھیک نہیں کیا. سبحان اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا ایک جواب لکھا. انہوں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ کیا اس شخص کو مسجد سے نہیں نکالا جائے گا جو شخص پیاز یا لہسن کچا کھا کر مسجد میں آئے؟ نکالا جائے گا یا نہیں؟ نکالا جائے گا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں یہ احادیث ہیں کہ جو بندہ پیاز یا لہسن کچا کھائے گا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اور جو آتا تھا اس کو نکال دیا جاتا تھا. کس وجہ سے؟ بو کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے بو کے معاملے میں لوگوں میں ایک فساد پیدا ہوتا ہے، اس چیز کی وجہ سے اگر آدمی کو مسجد سے نکالا جا سکتا ہے، تو ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے عقیدے میں فساد پیدا ہو رہا ہو، ایسے بندے کو مسجد سے کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کوئی ایسی زیادتی نہیں کی، انہوں نے صحیح کیا تاکہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہو. تو یہ بہت زیادہ نازک معاملہ ہے. لوگوں نے اس معاملے میں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منزہ قرار دینے کے لیے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھے، اس توحید کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے ان توحید، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، ان کی تعویل کی، ان کا وہ معنی بیان کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اور اس کے رسول نے وہ معنی بیان نہیں کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات صرف اور صرف 7-8 کے قریب ہیں، باقی جو صفات ہیں وہ بس تعریف کے کلمات ہیں. کچھ لوگوں نے اس کی تشبیہ تمثیل بیان کر دی کہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا چہرہ وغیرہ وہ ایسے جیسے عام لوگوں کو جیسا ہے. کسی نے یہ چیزیں شروع کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کو بیان کرنا شروع کر دیا. کیفیت کو بیان کرنا کیسے شروع کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. تو انہوں نے اس کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دی کہ وہ انگلیاں ایسی ہوں گی. سبحان اللہ، بہت خطرناک معاملہ ہے. جی ہم کسی کو بتاتے ہیں یہ حدیث، مطلب کل ہی مجھے بتانی پڑ رہی تھی، تو میں اس کو جب میں بتا رہا تھا تو میں نے مطلب اشارہ بھی ہم کرتے ہیں 2 انگلیوں کے درمیان. تو یہ اشارہ کرنا بھی ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. نہیں ٹھیک. اللہ کے متعلق جو بھی بات بیان ہو رہی ہو اس کے متعلق اشارہ اللہ کی بلندی کا کیا جا سکتا ہے، باقی اشارہ کرنے سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ جب لوگوں کو پتہ نہ ہو. ہاں البتہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سماعت کے متعلق کان کی طرف اشارہ کیا تھا. تو اس سے مراد کان کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سماعت کا ذکر ہے صرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں. تو لوگوں کو جب علم نہ ہو تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس معاملے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کا معاملہ ہے. اب اس میں ایمان کیسے لایا جائے گا؟ اس کے 2 قواعد ہیں. پہلا قاعدہ ہے اس میں کچھ چیزوں کا اقرار ہے، دوسرا قاعدہ ہے اس میں کچھ چیزوں کا انکار ہے. اقرار کن چیزوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا، جو نام اور جو صفات بیان کی، جیسی بیان کی، جس حد تک بیان کی، ان پر اسی طرح سے ایمان لایا جائے گا، ان کو مانا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق بیان کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق بیان کی. یہ ایک چیز ہوگی کہ ان کو مانا جائے گا. سب سے زیادہ اللہ کے متعلق کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اللہ کے متعلق ہم تمام باتیں اللہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے لیں گے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ان اسماء اور ان صفات کو ماننے میں 4 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. 4 چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز جو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ اقرار، ایمان، کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق بیان کیا اس کو ماننا، اسی طرح سے ماننا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا. انکار کس چیز کا؟ اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو مانتے ہوئے ہم 4 چیزوں سے بچتے ہوئے ان کو مانیں گے، 4 چیزوں کا انکار کریں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ من غیر تکییف، تکییف کیفیت بیان نہیں کریں گے. کیفیت بیان نہیں کریں گے. کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے ہاتھ ہیں،
تو وہ 2 انگلیاں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی 5 انگلیاں جیسے انسانوں کی ہیں؟ اس طرح کیفیت بیان کرنا، اللہ ان چیزوں سے منزہ ہے اور پاک ہے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں، کیسے ہیں؟ کیفیت کا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی 1/3 لاسٹ والا جو رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آتے ہیں اور کیا عرش پر اس کے بعد کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری بحث سے خارج ہیں، ہماری ڈومین سے باہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، سبحان اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل اور شعور تو بات کی بات ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، تو کیفیت ہم بیان نہیں کریں گے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ولا تمثیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی تمثیل بیان نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے نعوذ باللہ ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ جیسے ہمارا چہرہ ہے، یہ ہے مثال بیان کرنا، تمثیل بیان کرنا، ہم یہ نہیں کریں گے۔ جی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بڑا مثال، بات سمجھانے کے لیے بھی وہ مثال بیان کر رہے ہیں، نہیں، وہ اور طرح کی مثال ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو اسی صفت کے بیان میں مثال ہوتی ہے، یہ وہ مثال نہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ اس مثال کا مطلب ہے کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا، اس تمثیل سے مراد ہے تشبیہ۔ اس طرح سے کہنا کرنا جائز ہے؟ جی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند اور اعلیٰ مثال، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہم کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہے، بات کو سمجھانے کے لیے پھر مثال دیتے ہیں۔ مثال اور چیز ہے، تشبیہ دینا اور چیز ہے۔ یہاں پہ جو تمثیل کا لفظ ہے نا، کچھ اہل علم نے تمثیل کی جگہ پر تشبیہ کا لفظ بیان کیا ہے، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمثیل کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اپنے ساتھ مشابہت کا ذکر کیا اس میں تمثیل کا ذکر ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ اللہ کا چہرہ ہمارے جیسا ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم پھر کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، اب وہ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب چہرہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہر کسی کا چہرہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں انسان کا چہرہ، اونٹ کا چہرہ، گائے کا چہرہ، بکری کا چہرہ، کیا سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو چہرہ کہنے سے کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کہا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ ہمارے جیسا ہی ہوگا۔ جی، چونٹی کا چہرہ، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ وجہ النہار، دن کے چہرے پر۔ اب دن کا چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ دن کے شروع والے حصے کو دن کا چہرہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ دن کے لیے بھی ایک چہرہ ہے جو اس کے لائق ہے، تو ہر چیز کا چہرہ جو اس کے جسم کے لائق ہے، جو اس کے جسم کی مناسبت سے ہے۔ انسان کا چہرہ انسان کی مناسبت سے ہے، بندر کا چہرہ اس کے اپنے جسم کی مناسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا۔ تو اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہم کیفیت کا بیان نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی اور یہ ایسے ہے اور اس طرح سے ہوگی، ہم یہ نہیں کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی تحریف نہیں کریں گے۔ تحریف کا کیا مطلب ہے؟ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اصل معنی سے ہٹا کر کوئی اور معنی دے دینا، کہنا یہ کہ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ کی رضا ہے، یہ تحریف ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور چہرے سے مراد اللہ کی رضامندی بھی ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے ٹھیک ہے کہ اللہ کے چہرے کا اقرار تو ہو گیا، اب یہ زائد معنی ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اس کو عربی زبان بھی سپورٹ کرتی ہے اور اس کو اہل علم نے بیان بھی کیا ہے۔ خراب یہ چیز ہے کہ آدمی یہ کہے کہ چہرے سے مراد یا ہاتھ سے مراد، قبضہ قدرت لوگ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوگا، کیا مراد ہے؟ اللہ کے ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، یہ تحریف ہے۔ ہاں، آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اس ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معنی بھی ہاتھ میں پایا جا سکتا ہے، اور یہ قدرت کا معنی بھی ہم کر سکتے ہیں جب کہ ہم حقیقی ہاتھ کو مان رہے ہوں۔ حقیقت کا پہلے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آخری چیز ہے